اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے ہلائے گا، یہ زمین چکر کھا رہی ہوگی۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا یہ زمین تمام کی تمام چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ کچھ بھی مردے ہیں، مال زیور، جو کچھ خزانہ زمین کے اندر سب زمین باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَغَا، انسان حیرت سے ان تمام چیزوں کو دیکھے گا اور کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی ہوگی اس کو ایسا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور آخر میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ الکہف ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کتاب کیسی ہوگی، کوئی بھی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہوگی۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی ظالم دیکھے گا، اپنی کتاب کو دیکھے گا، پکار اٹھے گا، یہ کیسی کتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، تمام کی تمام اعمال کو اس نے سمیٹ لیا ہے۔ جو کچھ برائیاں کی ہوں گی تمام کی تمام اس میں پائے گا۔ آخر میں رب نے کہا کہ تمہارا رب کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر ہوتا ہم نے کسی پر ظلم کیا، اور یہاں پر یہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک طاقتور انسان کمزور پر ظلم کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو کھڑا کرے گا اور مظلوم سے کہے گا کہ بدلہ لو، اور وہاں پر اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین اس کے کھانے میں رکھ دے گا۔ قیامت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم یہ قیامت کب آئے گی، صرف اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، غیب کا علم ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے یہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تذکرہ کیا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے اللہ کے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، آپ جواب دے دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف رب العالمین کو ہے۔ کب قیامت آئے گی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہی قیامت کو لے کر آئے گا۔ وقت ہوگا تو اللہ رب العالمین قیامت کو لائے گا، قیامت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو لانے پر قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے نبی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مکمل علم ہے قیامت کب آئے گی، آپ اس کا یہ حالہ اللہ کی طرف کر دیجئے کہ میرا رب ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اور سورہ لقمان کی آخری آیت میں
اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا کہ غیب کا علم ہے صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو رب العالمین نازل کرتا ہے، کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، کہاں کہاں پر ہوگی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، نیک بنے گا یا برا بنے گا، وہ مکمل ہو کے پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتا ہے کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے کل وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے وہ کہاں پر مرے گا، گاؤں میں انتقال ہو گیا ہوگا یا بوئسر میں ہوگا، کہاں پہ اس کی روح قبض ہو جائے گی، اس بات کو کوئی نہیں جانتا، رب العالمین نے کہا اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہوں گے، قیامت بالکل قریب اللہ رب العالمین ان کو نازل کرے گا، وہ بھی نہیں جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، حالانکہ وہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے لیکن نہیں ان کو علم۔ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے، بڑی مشہور وہ حدیث جبریل کے نام سے بہت لمبی حدیث ہے، آئے انسانی شکل و صورت میں، بہت سارے سوال کیے اللہ کے رسول ایمان کسے کہتے ہیں، آپ نے بتایا تفصیل سے، ایمان اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی برائی پر۔ آپ نے کہا بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوئی، سوال بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ بہت بہتر آپ نے جواب دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اسلام کسے کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ توحید کا اقرار کیا جائے، نماز پڑھا جائے اور زکات دی جائے، حج کیا جائے، روزے رکھے جائیں، آپ نے بتایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول احسان کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا اس نے کہا کہ بہترین آپ نے جواب دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی حیرت ہو رہی، انسانی شکل و صورت کوئی پہچان بھی نہیں پا رہا، سوال بھی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ بہت بہتر آپ نے جواب دیا، بہت عمدہ آپ نے جواب دیا۔ اس نے ایک اور سوال کیا اللہ کے رسول متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آپ نے فرمایا جو سائل کوشچن کر رہا ہے، جس سے پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جانتا۔ آپ نے یہی جملہ فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو قیامت کا علم کب آئے گی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ یا رسول اللہ، قال ما عادت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی آتے ہیں، صحابہ کو اتنی فکر تھی قیامت کب آئے گی، بہت تیاری کیا کرتے، ڈرتے رہتے تھے۔ سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سوال کا رخ چینج کر دیا، فرمایا ما عادت لا، اہم یہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، بلکہ اہم یہ ہے کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول
کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کر سکتا، بہت زیادہ صدقہ و خیرات تو نہیں کر سکتا، سب نفلی، روزے جو نفلی بہت نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک چیز ہے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے۔ فرمایا کہ صحابی جو تم کہہ رہے ہو قیامت کا دن ہوگا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر اتنی خوشی ہوئی، مارے خوشی کے ہم جھوم گئے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گا۔ تو اللہ کے رسول آپ دیکھیے جتنے سوال ہوئے قیامت کب آئے گی، غیب کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دوسرا سوال، قیامت بہت ہی قریب ہے، بہت ساری آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بیان فرمایا قیامت انتہائی قریب ہے، انسان سمجھتا ہے بہت دور ہے، اللہ کہہ رہا کہ انتہائی قریب ہے قیامت۔ فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا قیامت انتہائی قریب ہے۔ فرمایا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ مجرم لوگ کلم کلا گناہ کر رہے ہیں اور قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ بیان کر دیجئے، رب کہہ رہا یہ بعید سمجھ رہے ہیں لیکن قیامت بہت ہی قریب ہے، انتہائی قریب ہے۔ اور مشرکین مکہ نے کہا تھا، رسول سے ایسے مطالبے کرتے تھے کہ کر نہیں پائیں گے، مجھے ایمان نہیں لانا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بار بار آپ سمجھاتے ہیں ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے آپ، ہم لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اجازت سے آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، دیکھا سب لوگوں نے، تب بھی ایمان نہیں لائے اور کہہ دیا یہ تو جادوگر ہے، جادو کے بلبوتے پر سب کچھ کر لیتا ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اشارہ کیا، فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو جھنجھوڑا ہے، بیان فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسانوں کا اے میرے بندو تمہارا حساب بہت قریب ہے، قیامت انتہائی قریب ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم اللہ رب العالمین سے دوری بنائے ہوئے ہو۔ غفلت کی زندگی ہماری اور آپ کی کتنی ہے، صرف نمازوں کا جائزہ لے لیجیے آپ، سب پہلے نماز اس کے بعد دیگر اصلاح، نماز نہیں اس سے بڑی غفلت کچھ نہیں ہو سکتی۔ انسان نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے چیزیں آتی ہیں، نماز نہیں لاکھ ڈھنڈورا پیٹھیے کی اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، کچھ نہیں۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ دن بدن انسان موت کے قریب جا رہا ہے، دن بدن انسان موت کے قریب، قیامت کے قریب جا رہا ہے، اس کے باوجود غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ زندگی اس کی زندگیوں کا جائزہ لو تو آپ کو احساس ہوگا کتنی غفلت کی زندگی ہے۔ انسان موٹی موٹی پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے کہ ہمارے 5 بیٹے ہیں، سب کی شادی ہو جائے، اس کے بعد حج کر لیں گے، بس اللہ سے اللہ یہ بولے گا کہ سب کی شادی کر کے حج کر لیں گے، ہو گیا۔ کوئی گارنٹی ہے کب انسان چلا جائے؟ تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ کے پاس استطاعت حج کی لیکن آپ ٹالتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا بھی سوال کرے گا۔ آپ کے پاس استطاعت، پھر آپ نے ٹالتے آپ رہے۔ تو میرے بھائیوں کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے انسان کب چلا جائے، اس لیے ہمیشہ اصلاح کی فکر آج سے کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آج سے نمازی بنیں گے، آج سے ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے۔ بھائیوں آپ جانتے ہیں قیامت کی نشانیاں، بہت سے لوگوں کو ہمارے نوجوانوں نے کچھ کہا
کہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بولا جائے تو آپ جانتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ بہت ساری کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں، اور دو قسمیں کی ہیں، ایک تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ایک بڑی نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہو چکی ہیں اور بہت ساری ابھی ہو رہی ہیں، بہت ساری ہو چکی ہیں اور بہت ساری جاری ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں ابھی الشفا میڈیکل ادھر بھی کچھ ہمارے نوجوان کو پکڑ کر مہندی کے تعلق سے بتا رہا تھا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انسان اہل حدیث سے اس کے باوجود بھی بہکنے کے چانسز ہیں۔ باقاعدہ بتا رہا ہے وہ کہ مہندی آ چکے۔ تو اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں صرف چھوٹی چھوٹی چند ایک ہی نشانیاں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، باقی یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، کئی خطبہ اس میں ہو سکتے ہیں۔ وہ جو 10 نشانیاں اللہ کے رسول نے بڑی بڑی بیان کی وہ تو تنہا ایک خطبہ ہو جائے گا، تو ان کی جانکاری کے لیے بتا دیا جائے کہ مہدی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے نام پر ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور 7 سال تک وہ زمین پر رہیں گے، اور لوگوں نے کہا اور سال تک رہیں گے۔ بہت بہترین، تو جب وہ بات آئے گی تو اس کی تفصیل سے اس کو بتایا جائے گا، لیکن اب اس کا نام شکیل بن حنیف ہے اور اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے۔ بہت سارے فالوور، یہ جہالت کا دور ہے، انسان کے پاس علم نہیں، کوئی بھی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، انسان ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تمام کی تمام نشانیاں بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا چھوٹی نشانیوں میں کہ مجھ کو نبی بنایا گیا، یہ قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانی ہے یہ کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اس لیے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم اور قیامت ہی ہے، اسی لیے نبی کو نبی الساعہ بھی کہا گیا، یعنی قیامت کا نبی، آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی، بیچ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی وہ روایت، آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، لوگوں مجھے اس طریقے سے بھیجا گیا، مجھے اور قیامت کو جیسے یہ دونوں انگلی قریب قریب ہیں، ایسے ہی قیامت اور مجھ کو بھیجا گیا ہے، جیسے یہ دونوں انگلی قریب قریب ہیں ایسے ہی میں اور قیامت ہوں، اتنا قریب، اس لیے کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی آدمی، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے آپ آخری رسول ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، یہ قیامت کی نشانی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری موت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا آپ نے صحابہ سے، اعدد ستم بین ید الساعہ، اے میرے صحابہ قیامت سے پہلے تم 6 چیزوں کو شمار کرنا۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وموتی، میرا انتقال ہو جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی، قیامت بہت ہی قریب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، امت پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ پریشان صحابہ اکرام، اور کتنے صحابہ اکرام سب سارے ہتھیار سب ڈال دیے، اب زندہ رہ کر فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے کیا جب رسول نہ رہے ہم کس لیے زندہ رہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، کتنا بہادر انسان، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ رسول کا انتقال میری تلوار ہوگی اس کا سر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، آپ غور کیجئے کتنی بڑی مصیبت تھی امت پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اس سے زیادہ خوشی کا دن، اس سے زیادہ روشن دن ہم نے نہیں دیکھا۔
جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ غمناک دن اہل مدینہ پر ہم نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ تاریخ، اس سے زیادہ غم والا دن ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اتنے ایسی حالات تھے، پھر اللہ رب العالمین نے آیات بھی نازل فرمائی تھی۔ پہلے ہی جنگ احد میں افواہ اڑی، اس میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے تھے، اللہ رب العالمین